مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. ارشاد ہوا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آئیے حاضرین بھی نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کروں گا. اہم مدنی پھول لکھوں گا، حسب موقع عز و جل کہوں گا. اور جب صلو علی الحبیب کہا گیا تو کہنے والے کی دلجوئی کی خاطر جو حاضرین موجود ہیں یہ نیت کر لیں کہ ثواب کے لیے اور کہنے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ کتابیں کن میں آیا ترفع آیا نور کا، غیر قائل کچھ نہ سمجھا، غیر قائل کچھ نہ سمجھا کوئی معنی نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا. یہ اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک میں جو ایک انوکھی عجیب شان والی نور کی آیت آئی، جو نور کا قائل نہیں ہے وہ اس نور کے معنی نہیں جانتا، آیت کے معنی نہیں جانتا. تو ہم نے الحمدللہ مختلف مفسرین کی اقوال اس آیت کے تحت پڑھے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ یہاں جو نور ہے اس سے مراد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک ہے. بلکہ حضرت سیدنا علامہ ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری شرح شفا میں فرماتے ہیں اس آیت کے تحت، سنیے تو بہت ہی عشق بری بات ہے. اس بات سے کون سی چیز رکاوٹ ہے کہ دونوں نعتیں یعنی نور اور کتاب مبین، دیگر مفسرین نے کہا کہ نور سے مراد ہے نور مصطفیٰ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک، اور کتاب سے مراد ہے قرآن پاک. اور حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری فرما رہے ہیں کہ دونوں نعتیں نور اور کتاب مبین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوں. یہ کون سی رکاوٹ کی بات ہے کہ دونوں آقا کے لیے ہو سکتی ہیں؟ بلا شبہ انوار کے درمیان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمال ظہور کی وجہ سے عظیم نور ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مبین ہے. اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اسرار کے جامع اور احکام احوال اور اخبار کے مظہر ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اللہ تعالیٰ نے نور اس لیے رکھا کہ آپ کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے. سبحان اللہ. کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمایا کرتے تھے، دعائے نور. اور یہ دعائے نور جو ہے یہ ترمذی شریف میں ہے، ترمذی شریف میں. آئیے دعائے نور سنیے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہم اجعل لی نورا فی قلبی ونورا فی قبری ونورا من بین یدی ونورا من خلفی ونورا عن یمینی ونورا عن شمالی ونورا من تحتی ونورا فی سمعی ونورا فی بصری ونورا فی شعری ونورا فی بشری ونورا فی لحمی ونورا فی دمی ونورا فی عظامی اللہم اعظم لی نورا وَأَعْطِنِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا. یا اللہ میرے لیے میرے دل میں نور کر دے، میری قبر میں نور کر دے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے اللہ کے حضور میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، میرے دائیں نور، میرے بائیں نور. یا اللہ میرے اوپر نور، میرے نیچے نور، میرے کانوں میں نور، میری آنکھوں میں نور، میرے بالوں میں نور، میری جلد میں نور، میرے گوشت میں نور، میرے خون میں نور، میری ہڈیوں میں بھی نور کر دے. اللہم اعظم لی نورا واعطنی نورا واجعل لی نورا. یا اللہ میرے لیے بہت ہی زیادہ نور کر دے، مجھ کو نور عطا کر دے، مجھ کو نور کر دے.
تو نوری حدیث سے معلوم ہوا ہمارے نوری آقا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا ہر عضو کیا ہے؟ نور. آپ کے دائیں نور، بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، کانوں میں، آنکھوں میں، جلد میں، گوشت میں، خون میں، ہڈیوں میں، اور آپ کا تمام جسم پاک نور علی نور. اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے، اے جانے جامے جانے تجلا کہوں تجھے. آلہ تو فرما رہے ہیں اللہ 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 آقا آپ کے روشن جسم کی روشنیاں میں آپ کو نور کی بھی جان کہتا ہوں. اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، آپ تو نور کی بھی جان ہے. نور میں بھی نور آقا کے نور کی برکت سے، روشنی میں روشنی آقا کی برکت سے، چمک میں چمک آقا کی برکت سے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ جلد 30 صفحہ 689 میں فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے دعا مانگا کرتے تھے اس بات کا اظہار فرمانے کے لیے کہ یہ وقوع ہو چکا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آقا نور نہیں تھے اور اب نور ہونے کی دعا کر رہے ہیں، بلکہ امام ابن حجر مکی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا وقوع ہو چکا تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور علی نور ہیں، آپ مجسم نور ہیں. آپ نے اس کا اظہار فرمایا کہ امت اللہ تعالی کا شکر ادا کرے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور، اس کی تائید اس بات سے بھی ہوتی کہ سورج اور چاند کی روشنی میں آپ کے سایہ نہیں ہوتا تھا. کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. مزید اگلے نوری شعر میں قصیدہ نور کے سید اعلی حضرت لکھتے ہیں دیکھنے والوں نے کچھ دیکھا نہ بھالا نور کا. ان دیکھنے والوں نے کیا نور کی جانچ پڑتال کی، کیا جانچ پڑتال کی. مرا کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا. تو دیکھنے والوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بشری لباس میں چلتے پھرتے دیکھا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقت کیا ہے؟ نور. مگر آپ بشری لباس میں تشریف لائے. یاد رکھیے میرے شیخ طریقہ سمجھاتے ہیں کوئی کہے آپ نور ہیں یا بشر، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ آقا نوری بشر ہیں. اگر نور کا انکار کریں گے تو یہ بھی درست نہیں ہے، بشریت کا انکار کریں گے یہ بھی درست نہیں ہے. جو آقا کے بشر ہونے کا انکار کرے گا یہ کفر ہے، جو نور کا انکار کرے گا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ قرآن نے نور کہا. تو آقا کیا ہیں؟ نوری بشر ہیں. ہمارے آقا کیا ہیں؟ افضل بشر، خیر البشر. وہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. تو مر رہا کیسا یہ آئینہ دکھایا نور کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت اگلے مصرے میں فرما رہے، قرآن و حدیث کی باتیں اعلیٰ حضرت کی. تو اگلے مصرے میں فرما رہے مر رہا کیسا. مر رہا یہ حدیث کی طرف اشارہ ہے. بخاری شریف حدیث نمبر 6481، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا.
تو یہ دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ یہ دیکھا نہ بھالا نور کا، اس نے اس نور کو وہ سمجھا کہ یہ عام بشر کی طرح ہے، معاذ اللہ۔ نہیں، آقا نے کیسا آئینہ دکھایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، کیسا آئینہ دکھایا۔ مزید اس حدیث کے تحت جو مرآت میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے، سبحان اللہ، سنیں گے دل نور نور ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں عرض کریں گے سرکار کی آمد، پر نور کی آمد، حضور کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا فیڈ بیک @madanchannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔